حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب. تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، یہ بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے. نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور اس سال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز. اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے. کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے ہیں، پتیلے میں پکاتے ہیں. تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو. اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں. اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھئی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے. یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے ہی باہر نکالیں تو بھی جائز، اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز، کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے. تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے. اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ہاں، اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے. تو یا اللہ پاک، جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 15ویں شب کو کرے گا اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا یا جس طرح بھی شریک ہوگا یا خالی خوش ہوگا، اس کو بھی دونوں جہاں کی بھلائیوں سے نواز دے، اور اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض عطا فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما، اور بے حساب مغفرت اس کا مقدر فرما. جو میری مدنی بیٹی بھی اس میں حصہ لے، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دنیا کے چپے چپے میں انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کی عظمتوں کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ، ہیں بھی اور مزید ہوں گے انشاءاللہ. میں نے بات ختم کی، بس صرف ایک بات یہ نشین فرما لیں، ہم اہل و سنت کی بات کرتے ہیں اور بدعات سے امت کو بچاتے ہیں. اگر کوئی انسان خلاف سنت، توجہ رکھنا، اگر کوئی انسان خلاف سنت کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت، ثواب سمجھ کے نہ کرے تو رسم. مسئلہ سمجھنا ہے. کوئی آدمی خلاف سنت کام کرے، ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت، ثواب سمجھ کے نہ کرے تو پھر بدعت بھی غلط، رسم بھی بدعت. فرق کیا ہے؟ رسم پہ گناہ کم ہے اور بدعت پہ گناہ زیادہ ہے. ہمارے بر صغیر میں ایک رسم یا بدعت چلی ہے کہ لوگ 22 رجب کو کنڈے پیش کرتے ہیں، حلوہ پوڑی پکا کے کھاتے ہیں. یہ 22 رجب کے کنڈے اگر ثواب سمجھ کے کیا تو بدعت، اگر ثواب سمجھے بغیر کیا تو رسم. لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ثواب سمجھے نہ سمجھے ایک بہت بڑا جرم اور بنتا ہے. وہ جرم یہ ہے کہ لوگ ان کنڈوں کو حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے کہتے ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے رمضان سن 80 ہجری یا 83 ہجری میں، اور وفات پائی ہے شوال 148 ہجری میں. اور کنڈے منائے جا رہے ہیں 22 رجب کو. نہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے، نہ یہ ان کی وفات کا دن اور رات ہے. ان کی پیدائش رمضان 80 یا 83 ہجری میں اور ان کی وفات شوال 148 ہجری میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو نبی کے برادر نسبتی بھی ہیں اور فاتح شام بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہے، نبوت کے مایہ ناز صحابی بھی ہے، پیغمبر کے بعد میں صحابہ والوں میں یہ خلیفہ بھی ہیں۔ امیر معاویہ کی وفات 22 رجب سن 7 ہجری کو ہوئی ہے۔ ہمارے بر صغیر کی ریاست رامپور میں، ایک ریاست رامپور میں 106 عیسوی میں یہ بدعت، یہ گناہ شروع ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات پہ دشمنان صحابہ نے رات کو چھپ چھپ کے یہ کنڈے پکا کے جشن منایا۔ پہلے چھپ کے کھائے جاتے تھے کہ سنیوں کو پتہ چل گیا یہ ہمارے خلاف لڑنے پہ اتر آئیں گے۔ جب سنی شریک ہو گیا اب چھپ کے نہیں، اب کھلائے جاتے ہیں دکھا کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 22 رجب امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے۔ 22 رجب کو کنڈے ثواب سمجھ کے کیے تو بدعت، بغیر ثواب کے کیے تو رسم۔ لیکن ان دونوں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے، اس گناہ کو سمجھیں۔ یہ منائے اس نے جو حضرت معاویہ کا دشمن تھا، اگر سنی نے یہ منا لیے ثواب سمجھ کر نہ بھی کھائے ویسے بھی کھا لیے تو یہ مشابہت ان سے ہوگی جو صحابہ کے دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے گناہ سمجھے تب بھی نہ کھائیں، رسم سمجھے تب بھی نہ کھائیں، خود بھی بچیں امت کو بھی بچائیں۔ اگر 22 رجب کو کونڈوں کی رسم ادا کرنا، یہ کونڈے جعفر صادق کے نام سے بھرے جاتے ہیں، امام جعفر صادق کے نام سے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے توسل سے، ان کا نام لے کر جو دعا مانگیں گے پوری ہوگی۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہے جو حرام ہے اور شرک ہے۔ کسی کے نام پر جانور قربان کرنا، کسی کے نام پر کھانا دینا، کسی کے نام پر یہ جائز نہیں ہے۔ نظر عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کے لیے نظر ماننا درست نہیں ہے۔ 23 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات، بالکل جو کنڈے شنڈے بناتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک صحابی جلیل کی موت پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ رجب کے کنڈے سب حرام ہیں، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ یہ تو حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی مناتے ہیں ظالم۔ امام جعفر کا کوئی تعلق نہیں کنڈے سے، وہ کوئی رجب میں تھوڑے پیدا ہوئے تھے۔ کنڈوں کا ختم جو ہے وہ خالص شیعہ کی رسم ہے جو حضرت معاویہ کے بغض میں وہ کرتے ہیں۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ ایک صورت میں تانا دینا جائز ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھیں۔ ایک صورت میں جب کوئی شخص ایسا فساد پھیلا رہا ہو معاشرے میں کہ وہ نیک، اپنے آپ کو شو کر رہا ہو کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن اپنی نیکی کو کیش کرا کے، اچھا ثابت کر کے معاشرے میں فساد پھیلا رہا ہو، اس کو تانا دینا جائز ہے اور حدیث سے ثابت ہے، تاکہ اس کو اس کی اوقات دکھائی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ ایک یہودی عالم کو تانا دیا، وہ بری بات کر رہا تھا، آپ تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو، اور باپ کو بدنام نہیں کرنا باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا، بدنام نہ، ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں، طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے، باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ۔ تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی، شروع کیا۔ یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے، خود بھی مولوی تھے وہ ٹھیک ہے نا، مسجد کے امام تھے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع کیا، کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے۔ اماں کی نصیحت یاد آ، پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں یار۔ اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے، پیر جمعرات کا رومی، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے، ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا، اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے، دیگیں ہو رہی ہیں، دبا کے کھا رہے ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، کھیرے کھا رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا۔ اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بڑھنا اچھی چیز نہیں ہے۔